لیکن جوید بھائی سب سے مزیدار بات یہ ہے ہمارے شہر کی کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود یہاں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی کیپیسٹی بھی ہمیں اندازہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی لائلٹی کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اب میں شہر میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے تو 10 سال ان کو نہیں چھوڑا کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، لیکن جب جہاں تک پارٹی سے لائلٹی کا تعلق ہے نا، میں اگر سیٹ کے لیے ہوتا نا، ہر کسی کو پتا تھا کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن گئی، میں بھی ایم پی ایم این اے کی سیٹ کے لیے کہیں نہ کہیں آرام سے ٹکٹ لے سکتا، لیکن میں خود یہ سمجھتا تھا کہ میں اقتدار کے لیے تو آنا ہی نہیں، میں نے کیونکہ میں ارکان اسمبلی کو دیکھا، پہلے میں نے بلدیات میں خود ٹاؤن ناظم رہا، تو میں نے سنسیئرلی اگر یہ اتنا بڑا ڈیزیگنیشن نہ ہوتا جس میں آپ ڈیلیور کر سکتے ہوتے تو میں یہ کبھی بھی کنٹیسٹ نہ کرتا۔ ایک بات، اب آ جائیں پارٹی سے لائلٹی کی بات۔ اب کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی بیٹھک ہے تو کھل کے بات ہونی چاہیے۔ آپ کی فیصلہ آباد کی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ہسٹری اگر خدا نہ خواستہ میرے نصیب میں ٹکٹ نہ ہوئی، میں آپ کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا۔ پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ پولیٹیکل ہسٹری یہ ہے کہ 4 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ایم این اے کے 4 ہوتے ہیں، ایم پی اے کے، ایک کو ٹکٹ مل جاتی ہے، 3 اس کو ہرانے کے لیے نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سیٹیں ہاری کتنے تھوڑے مارجن سے ہاری۔ میں پی ٹی آئی کی فیصلہ آباد میں پولیٹیکل ہسٹری چینج کروں گا۔ اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہ دیا تو یا میں لارڈ میئر کے امیدوار کی فرنٹ سیٹ پہ ہوں گا یا وہ میری فرنٹ سیٹ پہ ہوگا۔ ویل ڈن رن صاحب، اس کو ہم اپریشیٹ کہ یہی ہم آپ سے سننا چاہتے تھے، اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کی بیٹھک میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہر بندے کی ایک اپنی باقی سب کا رائٹ ہے۔ ہمارے دیکھیں آپ امیدوار ہیں، باقی پارٹی میں اگر 4 اور خواہشمند ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مطلب وہ ہم ایک فیملی ہیں نا بنیادی طور پہ، اور ہم سب نے جس کو پارٹی نے آن کرنا ہے، ہم سب نے اس کے نعرے لگانے، اس کی کمپین کرنی، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے پارٹی کی عزت کے لیے لڑنا ہے نا۔ تو یہ آپ کے جذبات واقعی میں تو قابل واقعی قدر یہ ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں لیٹ آیا ہوں، یہ چھوڑ دیں کہ میں نے 1.5 سال میں کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنی لیٹ۔ وہ لطیف نظر صاحب نے ایک جلسے میں کہا نا جی، کیونکہ میرا ان سے بہت پیار ہے، تو انہوں نے ایک جلسے میں مجھے اعجاز چوک کے جلسے میں وہ آ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا دوست ہے، بھائی ہے، تو یہ میرے پاس آیا کہ میں اس کے جلسے میں آؤں، تو میں اس کے جلسوں میں نہیں جا رہا تھا۔ آج میں اس کے جلسے میں آ کے یہ صدقے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی دیر نہیں آیا میں نے لیٹ کیا، مجھے اس کے قافلے میں بہت پہلے شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا یہ لیٹ آیا، اس نے ساری لیٹ نکال دی۔ لیکن 1.5 سال میں الحمدللہ پارٹی کے لیے جب کوئی کم لوگ فائٹ کر رہے تھے، میں نے 1.5 سال فائٹ کی۔ اب اگر آپ صرف وقت کو ہی دیکھیں نا، تو ایک بندہ 10 سال پہلے آ کے کنٹریبیوٹ کچھ نہ کرے پارٹی کے لیے، تو وہ کل کو یہ کہے کہ جی نہیں میں 10 سال پرانا ہوں، تو دوسرا اگر 2 سال میں آ کے وہ کنٹریبیوٹ کر دے جو اس نے 10 سال میں نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم بیریئر نہیں ہے، اسٹرگل بیریئر ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو ساڑھے جی 2018 میں ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی بہت سارے الیکٹیبلز آئے ہیں، کوئی 4 دن پہلے آیا، کوئی مہینہ پہلے آیا، کوئی 6 مہینے پہلے آئے، پارٹی نے ٹکٹ دیا، آج وہ پی ٹی آئی ہیں، ان پہ پی ٹی آئی کا لیبل ہے۔ لیٹ دیر سویر والی تو بات اب رہی نہیں ہے یہاں پہ، وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی لیٹ والی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ یہ دیر سے آئے یا جلدی آئے ہیں۔ جب 2018 میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی کہ جو لوگ الیکشن لڑنا جانتے تھے ان کو بھی لے لیا، جو دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے ان کو بھی لے لیا، آزاد کو بھی لے لیا، 4 دن پہلے والوں کو بھی لے لیا، تو 14 سال والوں کو بھی لے لیا، تو اس میں تو اب یہ بات رہی نہیں ہے کہ ہم تو اب تو یہ ہے کہ آپ جب آئے ہیں آپ نے اس کے بعد کیا اسٹرگل کی ہے، آپ نے ایک اچھی اسٹرگل کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں اس میں تو ایک چیز ہو رہا ہے نا جی، جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے رانا صاحب، میٹھے میٹھے سوالات تو ہم نے آپ سے بہت کیے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کریں ہم آپ سے ہارڈ سیٹ والی ملاقات اور بات
کہ جو پی ٹی آئی میں ہوتا ہے کہ نیا نیا بندہ آتا ہے اس کو ویلکم بھی کہتے ہیں کہ جناب آئے جناب آپ پی ٹی آئی کا سر کا تاج ہے، پھر اس کے بعد وہ کھینچتے ہیں اس کی ٹانگ اور پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کیا ہے. یہ کرٹکس بھی اس انداز سے کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے نا وہ اپنی جان پہچان اس کے اندر رکھنی چاہیے. ویسے اس مرلے جو تسی بھی نہیں گزرے اس مرلے جو میں اور جوید صاحب گزرے ہیں. آپ اور جوید صاحب اس میں سے گزرے ہیں. رانا صاحب لارڈ میئر کا امیدوار، پی ٹی آئی کا کلچر ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی غریب کارکن ہے، چھوٹے جو ہے نا جو کارکن ہے جو سمجھتا ہے کہ جی میں سرو کر سکتا ہوں، وہ اس کو آگے لانا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو لانا چاہیے. دوسری طرف کلچر ایسا ہے کہ جی جو زیادہ پیسے والا ہے وہ اس کا الیکشن لڑے گا. پیسہ ایک پاور ہے، پیسے سے جو ہے نا وہ الیکشن جیتا جا سکتا ہے. آپ بھی نو ڈاؤٹ اللہ پاک نے آپ کو عزت، شہرت، دولت تینوں چیزوں سے نوازا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارکن زیادہ ڈیزرونگ ہے جو پڑھا لکھا ہے اور جو سرو کر سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ الیکشن پیسے کے بغیر ہو نہیں سکتا؟ نہیں دیکھیں، یہ بڑا نا بہت بڑا الیکشن ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پڑھا لکھا ہونا تو مجبوری ہے. پڑھا لکھا ہونا مجبوری اس عہدے کے لیے اس لیے ہے کہ ٹاپ بیوروکریٹ آپ کا شہر میں ڈی سی او ہوتا ہے، کمشنر بھی سینئر ہو جاتا ہے، وہ فل آف انرجی، ایکسپیرینس. آپ ڈی سی او صاحب کو جس شہر کے مرضی کو آپ لارڈ میئر کا چارج دیں، اس کو 6 مہینے لگیں گے اس کو سمجھنے. اس کی ریزن کیا ہے؟ 47 ڈپارٹمنٹس ہیں چیف منسٹر کے پاس، ان میں سے 22 ڈپارٹمنٹس لے کے میئر کو دیے جا رہے ہیں. یعنی یہ آپ سمجھ لیں ہاف آف دی چیف منسٹرز پاور آف ایوری سٹی اس میئر کے پاس ہو ٹرانسفر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ جتنی مرضی اس کو کر لیں ایلیبریٹ کہ جی پرانا کارکن ہو، معصوم ہو، شریف ہو، یہ ساری کوالٹیز تو ہونی چاہیے، لیکن اس عہدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ عہدہ ہے 22 محکمے. یہ بندہ وہ کر سکتا ہے جو اسمارٹ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، جس نے پہلے کیا ہو. آپ ایکسپیرینس اس کو تجربے کی نظر نہیں کر سکتے. 2 سال بعد 2.5 سال بعد جنرل الیکشن آ جانا، آپ کیا کہیں جی آپ 8 سیٹیں پہلے جیتے ہیں، 4 پہ ہماری نظر ہے، ہم نے 8 سے 12 کرنی ہے، تو پتا چلے جی وہ 2 سال سمجھنے میں ہی لگا دے، ڈلیور نہ کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ الیکشن ہے نا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی اس میں پروفیسر ہوں، میرا بھی پہلا الیکشن ہے پاکستان میں، یہ پہلا الیکشن، لیکن تقریباً 5 MNA کا الیکشن. اب یہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا، میرے بھائی اس سے انوائڈ ہوں، میں اس میں الفاظ تبدیل کر لیتا ہوں. میرے جس بھائی نے میکسیمم 15,000 ووٹ کا الیکشن پہلے لڑا ہو نا، وہ 15 لاکھ ووٹ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے 2 MNA اور 1 ٹاؤن، 80% آف دی سٹی آئی ہیو آلریڈی کنٹیسٹڈ. ٹھیک ہے، میرے روٹس ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا نیٹ ورک ہے، میں پہلے 80% لڑ چکا ہوں. دوسرا جو سب سے اس میں میجر ایشو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن مینجمنٹ جو ہے نا، آپ فیصل آباد میں پاکستان میں کمپٹیشن کرا دیں، جو سب سے انٹیلیجنٹ بندہ ہو اس کو سب سے زیادہ پیسے دے دیں. اسے پوچھیں، وہ کہے گا جی مجھے اتنے کروڑ چاہیے، آپ اس کو اس سے 5 کروڑ زیادہ دے دیں. موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن اور میکسیمم فائنانس اس کو دے دیں، اور اس کو کہ 3 مہینے میں الیکشن لڑ دیں. نہیں لڑ سکتے. آپ کو اتنا بڑا الیکشن لڑنے کے لیے 2 سال 1.5 سال لگے گا، علاقوں میں جا کے کارکنوں کے ساتھ ٹیمیں بنانی. یہ الیکشن ایک دن میں ایک بندے نے 5 MNA کا الیکشن لڑنا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جی MNA کا الیکشن ایک، میں کہتا ہوں نہیں. MNA کے نیچے 2 MP ہوتے تھے، مل کے لڑتے تھے. ٹھیک ہے، وہ 50% وہ حصہ ڈالتے تھے فائنانس میں بھی اور ایفرٹ میں بھی. رانا صاحب آپ کا تکلا میں، رانا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پورے پنجاب میں یہ سائنس جو ہے یہ رانا آزاد محمود کو سمجھ ہے، یہ باقی پورے پنجاب میں ہم نے کوئی کمپین نہیں دیکھی ابھی تک
کہ بڑے بڑے شہر ہیں, مطلب ہم تیسرے لارجسٹ سٹی میں آتے ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, جڑواں شہر ہے, یا واقعی ایسی بات ہے پھر وہاں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں, اس میں انہوں نے بتا دیا نا کہ انہوں نے اپنی لیٹ نکالی ہے. لیٹ نکالی ہے اس میں نا. ابرار دیکھیں, اس میں رانا صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم رانا صاحب کے ہر پوائنٹ آف ویو سے متفق ہوں. اچھا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اضافہ ہے, اور پی ٹی آئی کی سیاست میں آ کے انہوں نے ایک ارتعاش برپا کیا ہے پچھلے جس 1.5 سال سے وہ تشریف لائے ہیں پارٹی میں. لیکن دیکھیں, یہ جتنا بڑا الیکشن ہے, رانا صاحب فرمایا نے, یہ الیکشن کسی بھی ایک بندے کا الیکشن کبھی ہو نہیں سکتا. یہ ایک ٹیم کا الیکشن ہوگا, اور ہمیں بلیسنگ یہ ہے, رانا صاحب کل کو امیدوار آتے ہیں یا پارٹی کا کوئی بھی بندہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ایک رولنگ پارٹی کے امیدوار کے طور پہ وہ میدان میں اترے گا, کہ وہ اس رولنگ پارٹی جس کے 4 شہر کے 4 حلقوں سے 4 MNAs جیتے ہوئے ہیں, کلین سویپ ہے نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں اس جماعت کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اس کے صوبائی اسمبلی کے ہیں ماشاءاللہ وہ 4 MPs موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں, اور اس کے بعد پھر جب میئر کا الیکشن آنا اس سے پہلے ہمارے نیبرہڈ اور گراس روٹ کے الیکشن ہو چکے ہوں گے, جس میں ایک گلی محلے میں ماحول اور گراؤنڈ بن چکی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب کی میں اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جب دوسرے امیدواروں کی نسبت, جیسے رانا صاحب نے پچھلے 1.5-2 سال میں محنت کی ہے, جب یہ میدان میں اگر یہ جائیں گے تو یہ لوگوں کے لیے ان کا چہرہ, ان کا نام زیادہ فیملیئر ہو, اور لوگ ان کے ساتھ میرا خیال زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے ان کی کمپین کرنے میں یا ان کے ساتھ گلنے ملنے, کیونکہ انہوں نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں پروو کیا ہے کہ یہ ایک بھرپور عوامی شخصیت ہے, اور ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا ہنر آتا ہے. جس طریقے سے یہ سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ فرینک موڈ میں یہ چلتے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ پارشلی ٹھیک ہے میری نظر میں, لیکن اس کا اگلا پورشن یہ بھی ہے کہ مطلب یہ رانا صاحب ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, اتنا بڑا الیکشن اکیلا کوئی نہیں. آج ہم نے وہ سوال آپ سے کرنے ہیں جو عوام میں پائے جاتے ہیں, اور عوام جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہے آپ سے. میں حاضر جی, ادھر اتنا میں ایڈ کر دوں کہ ٹیمیں ہوں گی, پی ٹی آئی کی بھی ہوں گی, نیبرہڈ کی بھی ہوں گی, لیکن ان میں سے کسی کا سٹیک نہیں ہے. ایم این اے کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے 2 MP جو ان کا سٹیک ہوتا ہے, اس میں سٹیک کسی کا نہیں ہونا. معذرت سے دیکھیں, اس میں بہت بڑا سٹیک یہ ہوگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی MP یا MNA اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ اس بلدیاتی نظام کو سٹڈی کرنے کے بعد یہ محسوس نہ کر سکے کہ اس کا آئندہ الیکشن پارٹی کے لارڈ میئر کی جیت کے ساتھ مشروط ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ ممکن نہیں ہے کہ پارٹی کا امیدوار جب میدان میں اترے گا تو وہ لوگ اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے نہ لڑیں. دیکھیں, آپ کا ہماری یہ گڈ لک ہے نا رانا صاحب کہ اس پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد, جس میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ, اور اس کے 4 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں, اور اللہ نے رحمت کی, ہم 4 کانسٹیچوئنسیز ہم نے ون کی. اور اس میں خوبصورت ترین بات کیا ہے, اس الیکشن میں جو ہم نے 4 MNA کے حلقے جیتے ہیں, اس میں خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس میں میں نام نہیں لیتا, لیکن اس میں 70, اگر 100% سے 4 حلقے بنتے تو 75% حلقے پارٹی فیسز نے جیتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب میں چلے ایک بندے کا نام لے دیتا ہوں, اپنے ایک بھائی کا, کہ فرح حبیب جیسا ہمارا کارکن جو پارٹی کا ایک نظریاتی سپاہی ہے, پارٹی کا سرمایہ ہے, عمران خان کا ہراول دستے کا ایک مجاہد ہے, اور اس نے جس طریقے سے شہر کی سب سے بڑی الیکٹیبل فیملی کو لتاڑا ہے اور اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز میں آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, آپ کے جذبات, آپ کا جذبہ, آپ کے اندر وہ ایک جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا, ایک بے چینی, اور وہ ہر ٹائم کام کرنے کا, وہ بڑا ہمیں مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا نا نتھی کر کے ہی ہم کریں گے کہ مطلب یہ ایک ٹیم ورک ہوگا جس میں اچھا امیدوار بھی ضروری ہے, جس کی لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو پبلک میں, جس کے اوپر کوئی کرپشن کا دبا نہ ہو, جس کی ذات کے ساتھ کوئی اس کے اوپر بلیک ڈاٹ نہ ہو, کوئی سٹیگما نہ ہو, لوگ اس کو برے لفظوں سے نہ یاد کرتے ہوں. اس کینڈیڈیٹ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا بہت ضروری ہے رانا صاحب. لیکن جب پارٹی کا یہ سارا ایک ہرارکی, جس میں آپ کو اتفاق ہوگا انشاءاللہ آنے والے دیکھو گے, یہ ورکر ہمارا اس وقت تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہو سکتا ہے وہ حالات کی وجہ سے, کیونکہ ریفلیکشن ہوتی ہے نا حالات کی جو سارے, لیکن جب یہ نکلتا ہے نا رانا صاحب
تو الحمدللہ ہم نے دیکھا, ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, سارے دوست جو ہیں ساری زندگی اس کام میں گزری ہے, اس پارٹی جیسا ورکر کسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ جتنا اگریسو ورکر, جتنا کمیٹڈ ورکر میں وہی بات کر رہا تھا کہ رانا صاحب سے وہ جو چیزیں لوگوں کے اندر موجود ہیں وہ بعض دفعہ کہہ نہیں پاتے, ہم تو اپنی نجی فیصلوں میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. رانا صاحب ایک تاثر اور پایا جاتا ہے, وہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کیونکہ آج کل آپ کا جو انداز ہے نا وہ بڑا عوامی ہے. کہیں پہ آپ بوٹ پالش کرنے والے کے ساتھ بیٹھے, کہیں پہ آپ تاش کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں, کہیں پہ آپ بلیئرڈ کھیلتے نظر آ رہے ہیں, کہیں پہ آپ بیڈمنٹن کے پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کرتے نظر آتے ہیں. تو لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ یار یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے, یا زاہد محمود جینوئنلی ایسا بندہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ اسی طرح انٹریکٹ کرتا ہے, اسٹیٹس کو کا بندہ نہیں ہے. آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ پیسے سے لڑا جا سکتا ہے, آپ محنت سے, لوگوں سے گل مل کے, سیاسی تجربے سے, یہ وہ. لیکن رانا صاحب اس میں جو بھی شخص آئے گا وہ پیسے والا بھی ہوگا, نام والا بھی ہو سکتا ہے, اور لوگوں سے گھلنے ملنے والا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے سارے گل مل جاتے ہیں. تو آپ کی کون سی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے اور کل کو ایسے برقرار رہے گی؟ میرا خیال ہے محنت ہی آپ کہہ سکتے ہیں, اس وقت تک تو محنت نظر آ رہی ہے, باقی آپ بتا دیں کہ کل کو لارڈ میئر اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی بھائی کے نصیب میں لارڈ میئر فیصل آباد بنا دیتا ہے تو کل کو کیا اس کا سٹائل, اس کا جو ہے وہ رہن سہن ویسا رہے گا جو الیکشن سے پہلے پوز کرتا رہا, کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رہے گا یا نہیں, لیکن کامن چیزیں یہ ساری سبھی میں ہیں. پیسہ بھی آ جائے گا, باتیں بھی آ جائیں گی, وہ اس کا کسی کا نام بھی, اگر اور کوئی آئے گا اس کا بھی نام ہوگا, لوگوں سے گھلنا ملنا اس نے بھی ہے. لیکن ایسی کیا چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسپیشلٹی کا, میں اس پہ بڑا پراؤڈ ہوں الحمدللہ. دیکھیں میں کبھی کہیں کلیم نہیں کرتا دوستوں میں کہ میں بڑا برین ہوں, کبھی بھی نہ میں ہوں. میں اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں اچھا ہارڈ ورکر ہوں. دوسرا, فیصل آباد کی لوکل باڈیز میں, پنجاب کی لوکل باڈیز الحمدللہ, میرے اچھا نہیں لگتا میں خود منہ سے بات کروں, لیکن آپ لوگوں کی توجہ دلوانی بھی ضروری ہے. مجھ سے آنیسٹ بندہ ہی نہیں آیا. فیصل آباد کی لوکل باڈیز میں, کیونکہ کارپوریشن میں ہوتا ہے 5-7 ہزار ملازم لوکل, منسٹر کی بے ایمانی کبھی پتہ چلتی ہے کبھی نہیں پتہ چلتی, کیونکہ وہ منسٹر ہوتا ہے اسلام آباد, ادھر ہی سیکٹری ہوتا ہے, ادھر ہی کام ہوتے. اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ میں نے ایم پی اے کو ٹھیکوں میں پیسے لے رہا ہے جیسے نون لیگ کے لوگ لیتے تھے, ان کا بھی پتہ لیٹ لگتا ہے. لیکن لوکل باڈیز میں جس دن میئر پہلے بندے سے پیسے پکڑتا ہے آدھے شہر کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ کارپوریشن کے ملازم کسی راستے سے پکڑنا ہے نا اس نے. میں 2 سال ایئرپورٹ ٹاؤن کا ناظم رہا. پاکستان کی ہسٹری میں کسی ٹاؤن کا یا میئر کا بجٹ 0 نہیں ہے. میں نے بجٹ ہی نہیں رکھا. یہ پاکستان کی ہسٹری کا میرا بجٹ 2 سال کا, میئر بجٹ 0. نہ گاڑی, نہ پیٹرول, نہ ٹیلی فون, نہ ٹی اے ڈی اے, پیسے ہی نہیں رکھے تو لینا کہاں سے. پھر میں گیا, میں نے دیکھا آفس جیسے سرکاری آفس ہوتے ہیں صاف ستھرا نہیں تھا, میں نے اس کو رینوویٹ کیا اپنے پیسوں سے. اس کے بعد آ گیا انٹرٹینمنٹ کا. بھلے وقت تھے, 30,000 روپیہ آفس سے آتا تھا, وہ کبھی 22 تاریخ کو ختم ہو جاتا تھا, کبھی 27 کو وہ اور لے آتے. کھانا میرے گھر سے آتا تھا. آپ فیصل آباد میں بندے کا بدترین مخالف وہ ہوتا ہے جو اس کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سکے بھائی آپس میں الیکشن لڑ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرا بھائی کرپٹ ہے. میرے خلاف میرا 5واں الیکشن ہے. میں نے جن لوگوں کے خلاف الیکشن لڑا ہے وہ بھی مجھے ایماندار مانتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سی وی میں یہ وہ کریڈٹ ہے جو میرے رب کے فضل سے اس شہر میں مجھے ہے, اور جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا.
اچھا ایک اور بات ہے نا جی، نہیں بھائی فیصل آباد چونکہ تاجروں کا شہر ہے اور تاجروں میں موسٹلی کمیونٹی جو ہے وہ جن برادریوں کی ہے وہ سب جانتے ہیں کون سی برادریاں ڈومینیٹڈ تاجر یہاں پہ فیصل آباد کے حوالے سے ہیں، تو ان کا اپنا ایک سٹیک ہے اس حوالے سے. تو برادریزم بھی ضرور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ہوتا ہی ہے، ڈومینیٹڈ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جنرل الیکشن کے علاوہ اگر ہم برادریزم کہیں پہ دیکھتے ہیں تو وہ بلدیات ہے. تو بلدیات میں اتنی ڈومینیٹڈ تو ہے نہیں راجپوت برادری کہ پورا فیصل آباد میں پھیلی ہو اور ڈومینیٹڈ برادری ہو اور وہ ون کر جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری برادریوں کا کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں یا پی ٹی آئی کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہوگا، اور وہ برادریزم پی ٹی آئی بھی کنسیڈر کرے گی کہ یار کوئی کس فیملی سے یا کس برادری سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نے 60-70% یہ پچھلے 2 الیکشن میں برادریزم کا صفایا کر دیا. اب اس کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کے حلقہ ہے. ہاں جی میرا حلقہ شیخ خرم شہزاد صاحب جس حلقے سے ایم این اے بنے ہیں وہاں انصاری اور ملک کی ملک ڈومینیٹڈ برادری صحیح ہے. وہیں خیال کاسترو صاحب میرے حلقے کے نہیں، لیکن خیال کاسترو ٹھیک ہے اکثریت میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ عمران خان صاحب نے جو کام کیا نا یہ انہی کاموں کا ثمر ہوگا. کیونکہ اگر آپ سمجھے نا، میں سمجھتا ہوں صدقے دل سے یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ. کیپیسٹی، پرسنل کیپیسٹی. دیکھیں جیسے جوید بھائی نے کہا نا، میں ایگری کرتا ہوں ٹیمیں بھی ہوں گی، کارکن کی بھی ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ چلے گا کینڈیڈیٹ سے. اگر کارکن جائے اور کینڈیڈیٹ صاحب سوئے ہوں تو کارکن کیا کر لیں گے؟ اگر کارکن کہیں جی آئے ہم نے آپ کو مارکیٹ کا راؤنڈ لگانا ہے تو کینڈیڈیٹ صاحب کہیں نہیں میرے گوڈے دکھ دیں، وہ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے. ایک جو کیپیسٹی ایشو ہے نا ٹو کنٹیسٹ الیکشن، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. پھر سیکنڈ ایلیمنٹ ہے کہ اگر بندہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی کو کیسے لے کے چل، آیا اس میں کیپیسٹی ہے اتنے بڑے عہدے کو مینج کرنے کے لیے. میں جوید بھائی کی بات پہ ایگری کر لیتا ہوں. آپ جناب جس کو مرضی ٹکٹ دے دیں، پارٹی کارکن گورنمنٹ میں ہے، ہم پارٹی ہمارے ارکان اسمبلی مل کے اس کو الیکشن جتا دیں. اس کے بعد اگر وہ سسٹم چلا ہی نہ سکے، اگر وہ کرپٹ ہوا، اگر وہ فرسٹ ٹائمر ہوا، وہ اس کو سمجھ ہی نہ آئی 1.5 سال اور اگلے جنرل الیکشن آ گئے، تو یہ ایک پیکیج ہے. 3 جنرل صاحب میں نا ایک اور گستاخی کرنے لگا. یہ فرسٹ ٹائمر والا جو ہے نا، یہ ویسے جو مدعا ہے نا یہ تو عمران خان کے اوپر بھی ڈالتی تھی نون لیگ. ٹھیک ہے، یہ جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو شاید پارٹی ورکر تھوڑا سا اس کو مختلف انداز رہا نا سر، ٹیم نہیں بن پا رہی. خان صاحب کا چوتھا الیکشن نا کہ ہن تے ٹیم نہیں بن پا رہی. چوتھا الیکشن تھا نا عمران خان صاحب دا پہلا اگر حکومت چ آئے وزیر اعظم بنے ہیں وہ، تو اس وقت یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ان سے ابھی تک وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکے، سنبھال نہیں سکے، ٹیم نہیں بنا سکے. نہیں رہا سر، میں اس بات سے دیکھیں یہ کرائسس کے بعد دوسرا اس میں نہیں بھائی آرگومنٹ موجود ہے کہ 22 سال آپ ایک چیز کی پریکٹس مافیا کو کرتے رہے. کنٹرول نہیں کر پائے، ایسے کہہ دیکھیں رہے اس میں یعنی کہ جو چیزیں جس سختی سے نپٹنا چاہیے مجھے اجازت دیں آپ. دیکھیں جو سب سے بنیادی اور بڑا مسئلہ تھا جب اقتدار سنبھالا عمران خان نے، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا نا کہ جو ہمیں میڈیا نے بتایا، اعداد و شمار نے بتایا، گورنمنٹ آفیشلز نے بتایا، وہ یہی تھا کہ پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ بڑے کرائسس میں تھی اور بہت بڑے ریڈ زون میں تھی. ٹھیک ہے، اور حالت یہ تھی کہ جو ہمارے آنے والے دنوں میں ہم نے ویری ارلیسٹ قرضوں کی قسطیں دینی تھی، اس کے لیے پیسے موجود نہیں تھے. اور پرائم منسٹر کو ہم نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اس نے اس جیسا شخص جس کو ہم نے ہمیشہ ایک ڈگنیٹی میں دیکھا ہے اور اس نے اپنی سیلف اسٹیم جو ہے پروو کی ہے ہمیشہ، اس نے دوسرے ملکوں کے سربراہوں کی گاڑیاں ڈرائیو کی ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں. وہ یہی تھا نا کہ ایک تو ملکوں کی پالیسی، وہ تو دوسروں نے بھی کی ہے، طیب اردگان نے بھی کی ہے، سلیمان نے بھی کی ہے، خان صاحب کو لے کے. سر یہ کمٹمنٹ ہے نا، ایک کمٹمنٹ ہے نا کہ آپ ایک جیسچر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پھر وہ چیزیں. اور جو حکمران بھی آیا کچھ نہ کچھ ہم نے، کسی نے $3 ارب ہمیں کسی کنٹری نے سپورٹ کیا، اچھا وہ تھا. لیکن اب دیکھیں اس وقت 1.5 سال کے بعد جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں
جو دنیا کے ایسے مالیاتی کارکردگی کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں، وہ الحمدللہ وہ تمام سگنل جو 1.5 سال پہلے سارے وہ ریڈ زون میں تھے، ہمارے پہ تھریٹس شو کر رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ سارے اکانومی کو بہتر دکھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. اب سنیں دیکھیں اس میں اب اصل مرحلہ رانا صاحب یہ ہے، ہم کیوں خاموشی دیکھیں، ہمارا عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے، لیکن اب صرف ایشو یہ ہے کہ جو بنیادی چیز تھی، بنیادی ہدف تھا، وہ اس کو اچیو کرنے جا رہا ہے کہ اکانومی کی بحالی، معیشت کی بحالی. اب اس کے اثرات عوام تک کب آتے ہیں، یہ سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی لیکن آپ گورننس کی بات ہے. دیکھیں میں جو آپ نے جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں گورننس، معاشی طور پہ خان صاحب نے کامیابی سے قابو پایا ہے یا پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے میں متفق ہوں. میں اس میں چھوٹی بات دیکھو، اس میں جو مائکرو لیول، اب یہ جو ایشوز ہیں نا، یہ مہنگائی کا جیسے ہم پہلے بات کی کہ یہ جینوئن ایشوز نہیں ہے ہماری نظر میں، آرٹیفیشل تھے نا، اور اب اس پہ گرپ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے جو 10 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں نا، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین یہ کر دوں کہ یہ بات میں نے اس حوالے سے نہیں کی. بات جو معاشی بحران اس ملک میں تھا، جس طرح خان صاحب نے اسے کنٹرول کیا، جس طرح انہوں نے اس ملک کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، ان کا فوکس اس چیز پہ زیادہ ہے اور انہوں نے اس پہ کامیابی سے کر بھی لیا. اس پہ دو رائے نہیں ہے، میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات. دیکھیں اس کے بعد ہیں انتظامی معاملات جو اس ملک کے ہیں. لارڈ میئر کے معاملات انتظامی ہونے ہیں، معاشی نہیں. معاشی تو انہیں سپورٹ ملنی ہے گورنمنٹ سے. رانا صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، دیکھیں آپ کا ایک موقف ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے شہر میں دیکھا ہے، اور جو سب سے بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ تو ہے، لیکن اس بات کو شہر میں جب بحیثیت ٹاؤن ناظم آپ نے کام کیا تو باقی پورے شہر نے بھی محسوس کیا. میں بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں جن میں آپ نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بڑے اعلیٰ فیصلے کیے اور بڑا اگریسو اور بولڈ ڈیسیژن لیے آپ نے، اور وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جب آپ اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ آپ کا چونکہ ایکسپیرینس ہے، آپ لوکل باڈیز کو جو ہے اس کو آپ نے اپریٹ کیا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے آپ کو دوسرے امیدواروں سے زیادہ نمبر ملنے چاہیے، تو رحمان صاحب کیا پھر اگر کل کو بلدیاتی سیاست کے حوالے سے ہی کوئی اور بڑی فیملیاں میدان میں کود پڑیں اور اسی آپ کی ہی بات کو بنیاد بنا کے وہ چل پڑیں کہ چونکہ ہمارا ایکسپیرینس رانا زاہد محمود سے بھی زیادہ اس حوالے سے، تو ہمیں موقع دیا جائے، تو یہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے یہ بہت زیادہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں پاپولر ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے، پارٹی کو کمپیریزن کرنا ہے. پارٹی کو کمپیریزن یہ کرنا ہے کہ اگر میرے لیول کا بندہ آتا ہے تو اس کے کیا پلس مائنس ہے، اس کے دور میں کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے کریڈٹ پہ شہر میں کیا ہے. میں آپ کو 3 4 5 موٹی چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ ایک اللہ کا فضل ویژن ہوتا ہے جو ہر انسان اپنے ایجوکیشن سے، اپنے براٹ اپ سے، اپنے ایجوکیشن ارد گرد سے لیتا ہے. فیملی دوست. میرا اللہ کا فضل ہے، میں نے پوری دنیا گھومی ہے، میں باہر پڑھا ہوں، باہر رہا ہوں. میں نے ایز اے ٹاؤن ناظم وہ کام کیے ہیں. دوسرا کوئی آئے اس مقابلے میں وہ اپنے کام بتائے، میرے لیول کی ایمانداری سامنے لائے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو تیار ہوں. کسی شہر کو شہر بننے میں کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں؟ فیصل آباد میں سلو موونگ ٹریفک تھی، گدے تانگے، ان کی غلاظت کی وجہ سے جو سڑکوں پہ پڑتی تھی اور بعد میں اڑ کے انسانوں کے اندر جاتی تھی. پاکستان میں پہلا نمبر اور دنیا میں فیصل آباد کا 16واں نمبر تھا ہیپیٹائٹس میں. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے گدا ریڈی اور تانگا اپنے ٹاؤن سے ختم کیا. جب میرے ٹاؤن میں نہیں آ سکتا تھا تو دوسرے ٹاؤنوں میں وہاں سے جانا تھا، وہ ختم ہوا. پھر آتی تھی عید قرباں پہ ہر چوک میں چراہوں میں لوگ بکرے لے کے پھر رہے ہوتے تھے، شہر میں گندگی پڑی ہوتی تھی. یہ میں صرف 2 سال کے آپ کو چند باتیں گنوانے لگا. میں نے بکر منڈییں باہر لے کے گیا بائی پاس سے، میرے دور میں گئی. پھر آ جاتا تھا ہر فلیٹس میں، جتنے فلیٹس کی جو تھے آبادیاں، فلیٹس کی دکانوں میں نیچے مرغی خانے بنے ہوئے تھے.
पोल्ट्री फार्म शहर की हदूद में थे, मैंने अपने टाउन से पोल्ट्री फार्म खत्म किया, वो गलाजत गंदगी खत्म की। फिर मैंने देखे, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब और मेरा विजन बड़े करीब है। मैं उसमें आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के किसी भी टाउन में, मेरा वाहद टाउन था जिसमें जाली पीरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। मेरे टाउन में प्रोफेशनल बैगर्स को अलाउ नहीं थी एंट्री। मैंने एक जगह पे एक बनाया जी, क़यामो तआम का जगह बनाई। कारपोरेशन का स्टाफ फकीर को उठाता था, वो कहता था भी अगर तुमने खाने का मसला है, अगर सोने का मसला है, तुम इधर रहो। 3 हफ्तों में मेरा टाउन फकीरों से पाक था। मैं ये कहता हूं कि मेरे लेवल का बंदा आए, वो अपने शहर के लिए खिदमात गिनाए और उसके बाद पार्टी फैसला कर ले। इसमें मैं आपके साथ हूं। मतलब 2 बुनियादी मसाइल होते हैं। मेरा ख्याल है कि विजनरी अगर हम देखें ना, किसी भी लॉर्ड मेयर के लिए ये कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी तक हमें कोई ऐसा मॉडल मिला ही नहीं है, क्योंकि पहली दफ़ा एक तो ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। उस सिस्टम के हवाले से कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए कि विजनरी हो कि जी मैं रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करूँगा, क्योंकि मेरे इसमें जो है वो रेवेन्यू जनरेशन सबसे अहम इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपने रेवेन्यू जनरेट कहाँ पे करना है और कहाँ से करना है और कहाँ पे लगाना है। फिर आपका शहर के अंदर विजन क्या है कि आपने शहर को 2020 में, आज शहर इस जगह पे है, 2050 में फैसलाबाद कैसा दिखेगा। एक ऐसा विजन जो है वो सामने आए। साल ज्यादा पा गए, थोड़े घटा लो। साल कम करके 2030 कर लेते हैं। 2030 में जो है वो फैसलाबाद कैसा दिखेगा, उस हवाले से फैसलाबाद की प्लानिंग क्या है, मास्टर प्लान क्या है, फैसलाबाद को कैसे हम आगे लेके चलेंगे, ये एक जो है ना वो जेस्चर जाना चाहिए अवाम के अंदर। मंशूर जो आप बयान करते हैं जलसा जुलूसों में, तकरीरें तो सारे ही करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग अगर इसको बयान करेंगे जनाब हम शहर को इस अंदाज में आगे लेके बढ़ेंगे, हम शहर के लिए ये कुछ करेंगे, ताकि कल को अवाम जो है वो उनसे जवाबदेही तलब करे, जनाब आपने ये वादे किए थे, उनकी तकमील जो है वो कहाँ तक पहुंची है, आपने ये हमसे बयान किया था, आज आप हमसे जो है वो कमिटमेंट पूरी कर सके हैं या नहीं कर सके, और उसी बुनियाद पे उसका जो है ना वो जवाबदेह हो। इसको हम कहेंगे कि जवाबदेह जमहूरियत होनी चाहिए। हम जवाबदेह पीटीआई भी रखते हैं कि जो पीटीआई जवाबदेह हो। देखिए, इसमें कोई भी बंदा जब बात करता है ना, तो वो अपना माजी बता के तो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं मुस्तकबिल में भी ये कर सकता हूँ। जब मैं टाउन नाज़म पे मैंने मार्शल लगाई कि जी यहाँ मैंने करप्शन नहीं होने देनी, ईमानदारी से काम करना, तो सारे जो चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से साथे मिल के मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी आपकी ईमानदारी अपनी जगह, हमने वोट लेने हैं, आप हमें बताएं हमें कितने फंड्स देंगे। जो आपने बात किया फिनांस की कि आप अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो, मैंने अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ये कहा था कि पाकिस्तान के किसी भी टाउन में जितने पैसे किसी भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मिलेंगे मैं उससे डबल दूंगा। मेरे पास आया स्टाफ, सीईओ वगैरह, उन्होंने कहा जी इक्वल फंड आने हैं पंजाब से, आप इनको डेवलपमेंट फंड डबल कैसे दे देंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं इनकम लैलपुर टाउन की डबल करके दिखाऊंगा, और आप सब दोस्त परेशान होंगे ये बात सुन के, मैंने लैलपुर टाउन की इनकम 4 गुना कर ली। कैसे की थी? एक करप्शन कंट्रोल करके, एक रेवेन्यू जनरेट करके। रेवेन्यू कैसे जनरेट किया? मेरा एक एलिमेंट था नक्शा फीस। मैंने बुलाया अपने टीओपी को, मैंने कहा जी ये बताओ मुझे कितने पैसे तुम इकट्ठे करते हो। उसने कहा जी इतने। मैंने कहा जी ये तुमने डबल करने हैं। उसने कहा जी नहीं हो सकते। मैंने कहा तुम चार्ज मुझे दे दो, तुमने 2 महीने बैठ के बैठो। मैंने खुद बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को हर जगह भेजा, मैंने वो 3 गुना कर लिया। फिर उसने वापस आया, कहता नहीं मैं कर लेता हूँ। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर ये कमरा मैं खुद अपने हाथों से साफ करने की कैपेसिटी रखता हूँ, फिर तो मैं मुलाजिम को ये कह सकूंगा कि यार आधे घंटे में ये रूम साफ करो। अगर मैं ये खुद करने की कैपेसिटी नहीं रखता तो मैं मुलाजिम को कहूंगा, वो कहेगा जी 3 घंटे लगने। ये होता है आपका बैकअप एक्सपीरियंस कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब आ जाए विजन के कि आपका शहर कैसा होना चाहिए। आज से 10 साल पहले मेरा ये प्लान था, मैंने पूरे फैसलाबाद का एक मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान में क्या था कि जितनी कारपोरेशन की खाली जगह पड़ी हैं उनमें पार्किंग प्लाजास बनाए जाएं, और उसके साथ जो कंजेस्टेड मार्केट्स हैं जैसे मक्की मार्केट है,
मंदिर गली है, 8 बाजार हैं, इनको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दें, और जैसे मॉल्स में होता है बाहर के ममालिक में कि आप गाड़ी पार्किंग प्लाजा में पार्क करें और वहां से पैदल जाएं। आज लोग मुझे ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि राना साहब, अगर 10 साल पहले वाला आज का इंप्लीमेंट हो जाता, हमारा शहर कहाँ होता। आप सारे माशाल्लाह बहुत मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। सुबह के वक्त आप 5 बजे 6 बजे निकले शहर में, तो शहर आपको कितना प्यारा लगता। उसकी क्या रीजन होती? उसकी रीजन ये होती है कि ट्रैफिक कम होती। अच्छा, ट्रैफिक सड़कों पे शायद हो लेकिन पार्किंग नहीं होती, हर जगह गाड़ियां, मोटरसाइकिल, अजदा नहीं होता। आप जरा इसको विजुलाइज करें कि ये आप सारी चीजें उठाकर पार्किंग प्लेस पे ले जाएं, 8-10 प्लाजे शहर में बन जाए पार्किंग के, आपका शहर, यही शहर आपको प्यारा लगेगा। अब जहां तक आपने प्लानिंग की बात की, विजन की बात, आपके शायद इल्म में हो कि जब स्ट्रीट लाइट लगती है ना, उस पे मीटर नहीं लगता, स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट्स गिने जाते हैं। इतने पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, जड़ा वाला रोड है जी, पॉइंट्स इतने हैं जी, 200 पॉइंट्स हैं। फेस्को को आपने 200 पॉइंट्स का बिल देना है, उसमें से बेशक 20 पॉइंट्स चले। आप ये सुन के परेशान होंगे कि इस वक्त फैसलाबाद के में अगर 6000 ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, इसके लाइट्स पॉइंट्स हैं, और उसमें से 1000 जल रहा है, तो फेस्को को बिल 6000 का जा रहा है। ठीक है, ये सोलर पे जाया जा सकता है। किस दौर में हम रह रहे हैं आज? ट्रैफिक जिस शहर में, अब आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं, जिस शहर के ट्रैफिक सिग्नल आज तक आप ऑपरेटिव नहीं कर सके, उस शहर में जो मेयर हैं, लोग कहते हैं ना आपके कंपटीटर्स कौन होंगे, मैं कहता हूं आए कंपटीटर्स जो रह चुके हैं पहले, वो अपना कोई कुछ चीज तो गिनवाएं, उन्होंने शहर के लिए क्या किया है, दिया क्या शहर को। अब मुझे बताएं कि मैंने पूरी वर्किंग की हुई है। आप वर्किंग की बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी मुझे लोग पूछते हैं ना, एक नशिस्त में तो ये खत्म नहीं हो सकता। मैं यहाँ इसको ना कंक्लूड करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं जी आप अपना प्लान बताएं, मैंने कहा मुझे 3 दिन लगेंगे आपको प्लान बता रहे। जो मेरे भाई हैं उनको मैं कहता हूँ आप किस दिन मेरे घर में आए, मैं आपको अलमारी दिखाता हूँ, एक एक चीज की वर्किंग करके मैंने रखी हुई। 24 चौक है मेन, ठीक है, 24 चौकों में अगर सोलर ट्रैफिक लाइट्स लगे, लाइट्स पूरी सोलर पे चली जाए, रोड्स आपकी 80% 90% शहर की मेन ठीक है, रोड मार्किंग और कैट आइज, कितना खर्चा पूरे शहर का? 20 करोड़ लग जाए। लाइट्स उस पे चले जाए, ट्रैफिक लाइट और लाइट सोलर पे चले जाए, रोड मार्किंग हो, पार्किंग प्लाजास हो, प्लांटेशन हो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट की, आपका शहर ऐसे उठ जाएगा। डॉक्टर साहब, इस पे हम बिल्कुल बकायदा आपसे दोबारा सिटिंग एक रखेंगे ताकि जिसमें हम चीज़ों को एलेबोरेट कर सकें। आपके विजन के हवाले से बाकी दोस्तों को भी हम मदऊ करते रहते हैं। जावेद अशरफ साहब भी जरा सुस्त हो गए, जावेद अशरफ साहब भी जरा तो यही करते हैं, तो राना साहब में इनका दिमाग जरा क्वेश्चन की तरफ ज्यादा चलता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नईम अजीम भाई, आप जावेद भाई, आप तो हमारा हिस्सा हैं। हम पीटीआई बैठक में अपने दोस्तों को बुलाते रहते हैं, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। नाजरीन, ये था आज का पीटीआई बैठक का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना इब्रार अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।